کیا لڑکا اپنی پسند کی شادی کر سکتا ہے جبکہ اس کے والدین اس کے لیے راضی نہ ہوں؟ جی ایک شرط میں کر سکتا ہے کہ پھر وہ والدین کے آگے لا کے اپنی بیوی نہ پھینک دے، وہ تو پھر آپ ایک معصوم سی کسی بکری کو لا کے شیروں کے آگے پھینکنے لگے ہیں، کیونکہ آپ نے جو کچھ کیا اس کا غصہ بھی آپ کی بیوی سے وہ پھر بدتمیزی کر کے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے نکالیں گے۔ تو جن لوگوں کو اپنی پسند کی شادی کا شوق ہے تو بہتر یہ ہے کہ ماں اور باپ کے پاؤں میں پڑھ کے ان کو منوائیں۔ اگر وہ نہیں مان رہے پھر بھی آپ زبردستی تلے میں ہیں یہ کام کرنے پہ، تو شرعی طور پہ تو کوئی آپ کے اوپر گرفت نہیں ہے، بشرطے کہ لڑکی کا باپ اس کا ولی اجازت دے۔ بھگا نہیں سکتے آپ۔ ہاں، مرد کو تو ولی کی اجازت نہیں ہے، مرد خود ولی ہے، عورت کو تو ولی کی اجازت ہے، لیکن پھر ایسی بیویوں کو لا کے ان ماں باپ کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے، وہ ظلم کریں گے ان پہ۔ الگ سے مکان میں رکھیں، لیکن اپنے ماں باپ سے آپ نے اپنا تعلق نہیں توڑنا، وہ آپ کے اوپر ان کی خدمت ہے، وہ آپ نے الگ سے جاری رکھنی ہے، اپنی بیویوں کو تختہ مشق نہیں بنانا۔ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ غم، اس میں کون سے ولی مراد ہے؟ ڈیفینیٹلی تو صحابہ اور اہل بیت ہیں علیہم السلام، باقی ان کے بعد بھی جو اللہ کے نیک بندے، ہمارا حسن ظن ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، بڑے بڑے ائمہ جو ہیں جنہوں نے دین کو کنٹریبیوٹ کیا، یہ سب کے سب اولیاء اللہ ہیں، یہ ہمارا حسن ظن ہے۔ اب آ کے معاملہ زیادہ ایمبیگوس ہو گیا ہے۔ بریلویوں کے جو اولیاء ہیں وہ دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں، دیوبندیوں کے اولیاء بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں۔ آپ دیکھ لیں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کا نام کتنی بدتمیزی کے ساتھ لیتے ہیں، اور ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب بزرگوں کا احترام نہیں کرتے۔ ہم آپ کے بزرگوں کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں جتنا آپ اپنے مخالفین کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، بلکہ ویسے یہ غلط جملہ ہے، اس سے زیادہ احترام کرتے ہیں، کیونکہ آپ اعلی حضرت کو کالا حضرت کہتے ہیں، آپ حکیم الامت کو مریض الامت کہتے ہیں۔ ہم تو احترام سے کہتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اعلی حضرت احمد رضا بریلوی صاحب، ایک نان بریلوی ہو کے اعلی حضرت کہہ رہا ہے، اس سے زیادہ کیا رسپیکٹ دیں؟ تو یہ بزرگوں کی عزت نہیں کرتے۔ آپ دوسرے فرقے کے بزرگوں کی جتنی عزت کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ ہم کرتے ہیں آپ کے بزرگوں کی عزت۔ آپ ہماری گفتگو میں دیکھ لیجئے گا، البتہ جو گستاخانہ عبارتیں ہم ان کے اوپر ضرور گرفت کریں گے، بزرگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس طریقے سے لوگ ہم سے یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، پھر بخاری مسلم سے ان کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے میں نے تو نہیں امام بخاری امام مسلم سے گن پوائنٹ پہ وہ احادیث شامل کروائی، قطر مار والی حدیث ہو یا باقی چیزیں، تو میں تو چونکہ ایک سنی منہج کو لے کے چل رہا ہوں، تو جو بخاری مسلم میں آئے گا میں اس پہ چل رہا ہوں، اور وہ نبی الاسلام کی احادیث ہے۔ نہیں، آپ کے دل میں حضرت معاویہ کی محبت نہیں ہے، تو اس پہ میں نے یہی جواب دیا تھا، ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی حضرت علی کرتے تھے، بس۔ کتنا پرفیکٹ جواب ہے، کتنے جانا ہے میرا دماغ۔ کیوں کہ مجھے تو نبی الاسلام نے کہا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کے دل میں ان لوگوں کے لیے کوئی بغض تھا، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت علی جو ہیں وہ خلاف شرع کام کر رہے تھے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی ان سے محبت کرتے تھے تو الحمدللہ اتنی محبت تو ہم بھی کرتے ہیں جتنی حضرت علی کرتے تھے۔ تو حضرت علی کیا کرتے رہے وہ ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے، بلکہ اس سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے تو قنوت نازلہ پڑھی ہوئی ہے، ہم نے نہیں پڑھی۔ آسٹریلیا کے ہوٹل میں کام کرنا جائز ہے جہاں سور کا گوشت بھی پکتا ہو، جو کہ چکھنا بھی پڑتا ہے۔ دیکھیں جی، یہ تو پھر اس طرح کے ملکوں میں تکلیف جڑی ہوئی ہے نا جی، تو چکھنا آپ نے ہے، تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں، ہمیں خام خواہ ہماری ٹانگوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، آپ جانے اور آپ کے رب کا معاملہ۔ ہم تو کہیں گے کہ اس طرح کی جاب سے آپ پیچھے ہٹ جائیں، سیدھی سی بات ہے، کوئی اور جاب دیکھیں۔ باہر کے ملک میں وہ کہتے ہیں میں کام کرتا ہوں تو کرسمس کی مبارک دیتا ہوں، اور جواب دینا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، کرسمس
سے مراد اگر خدا نے بیٹا جنا یہ وہ لے رہے ہیں تو اس طرح کی تو نہ آپ نے مبارکباد دینی ہے نہ لینی ہے، اور یہ ویسے بھی پیورلی ایک مذہبی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے نان مسلم کی، تو ہم تو اس کے حق میں بالکل نہیں ہے جی۔ لیکن چونکہ آپ لوگوں نے بھی عید کے موقع پہ ان کی ٹافیاں کھائی ہوتی ہیں لے کے، تو ٹافیاں پھر آپ کو بھی حلال کرنی پڑتی ہیں کرسمس کے اوپر، تو پہلے غلط کام کیے ہوتے ہیں تو وہ پھر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو دونوں طرف معاملات کو احتیاط سے لے کے چل رہے ہیں۔ کرسمس اور ہولی دیوالی لکھیں اور میرا نام لکھیں، میری 20-25 منٹ کی تفصیلی ویڈیو آ جائے گی۔ اگر امام مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں غلطی سے سلام پھیر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی، آپ لوگ امام کو لقمہ دیں سبحان اللہ کہہ کے، اور امام جو ہے وہ ایک رکعت اور ملائے اور سجدہ صاحب اینڈ پہ کر لے، نماز درست ہوگی۔ اگرچہ وہ سلام پھیر کے آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، اگرچہ وہ آپ سے گفتگو بھی کر لے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بخاری مسلم میں ہے نبی علیہ السلام تو مسجد سے باہر نکل آئے تھے زور اثر کی 2 رکعتیں پڑھا کے، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی، آپ بھول گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے، یعنی حضور یہ بھی بھول گئے کہ وہ بھول گئے۔ تو پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں، آپ نے فرمایا واقعی؟ باقی صاحب نے بھی کہا ایسا ہی ہے۔ تو آپ واپس آئے، باقی کی 2 رکعتیں پوری کی، سجدہ صاحب کیا، اور پھر آپ نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر میں بھول جاؤں تو تم مجھے اطلاع دے دیا کرو۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی شخص بھول کر سلام پھیر کے مسجد سے باہر بھی چلا جائے، گفتگو بھی کر لے، تب بھی وہ وہیں سے آ کے بقیہ کی نماز پڑھے اور سجدہ صاحب کرے تو اس کی نماز درست ہوگی۔ حنفی نہیں مانتے اس بات کو، کیونکہ ان کے بزرگوں نے کچھ ان کو پڑھا دیا، ہم تو آپ کو بخاری مسلم سے احادیث بتا رہے ہیں، اور اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے، سجدہ صاحب کے 5 طریقے اور اس کے سارے مسائل، وہ آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ کیا عید کی نماز میں 15 یا 20 تکبیرات ادا کی جا سکتی ہیں؟ نہیں جی، 12 تکبیرات ہی سنت ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے 7 ہے، ابو داؤد میں پورا طریقہ موجود ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 5 ہے۔ اس دن تو حنفی بھی کر رہے ہوتے ہیں رفع الیدین، دیکھو کیسا فٹ ہوا ہے رفع الیدین انہوں نے۔ یعنی اب مجھے بتائیں، یہ آپ کو جعلی ایک تفسیر ابن عباس کی طرف منسوب کی بھی، جی ابن عباس کہتے تھے یہ جو آیا نا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ خشیت کے ساتھ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ رفع الیدین جو ہے نا اس کی منسوخی قرآن میں آئی ہے اس آیت کے ذریعے۔ توبہ توبہ توبہ، جعلی یہ ایک تفسیر منسوب ہے۔ خود مفتی تقی عثمانی صاحب نے مانا ہے کہ تفسیر ابن عباس جعلی ہے، انہوں نے پرنٹ کر دیے بریلویوں نے، اور دیوبندی اور بریلوی دونوں یہ کوٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے تو پھر آپ عید کے دن جو 6 تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین فالتو کہتے ہیں اور روزانہ وتر کی نماز میں، تو آپ بھی قرآن کا حکم توڑ رہے ہیں۔ ویسے تو پہلا رفع الیدین بھی آپ کرتے ہیں، اس میں تو بھاگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ سٹارٹ کے طور پہ نماز کے اندر خشوع و خضوع ہونا چاہیے، تو جناب وتر کے اندر ہوتا ہے وہ رفع الیدین۔ ہاں، عید کی بھی 6 رفع الیدین نماز کے اندر ہوتا ہے۔ لو سامو، کیا تمام نبیوں کی بیویاں امت کی مائیں ہیں؟ یہ نبیوں کا پروٹوکول ہے جی، ان کی امتوں کے لیے وہ مائیں تھی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے تو اسپیسیفکلی آیا نا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، بشرطے کہ اگلے انبیاء کی وہ بیویاں ایمان پر ہوں، کیونکہ قرآن میں سورہ التحریم میں آیا کہ حضرت لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویاں کافرہ تھی، تو ظاہر ہے پھر وہ امت کی مائیں تو نہ نہیں، کیونکہ وہ تو کفر کی حالت میں مری۔ جو اہل ایمان تھیں، جس طرح حضرت ابراہیم کی بیوی سیدہ سارہ، سیدہ ہاجر، یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، یہ ہاجر ہے، تو وہ بھی ان کی امت کے لیے امت کی مائیں تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور نبی جو ہے وہ امت کے روحانی باپ ہوتے ہیں۔ کیا احرام کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر ہو جائے تو کیا احکام ہے؟ بالکل ہو جائے گا جی۔ احرام مسجد عائشہ سے کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اگر یہ لادہ سے پوچھ رہے ہیں نا، مسجد عائشہ سے احرام باندھنے والا معاملہ،
اور وہ جو بار بار عمرے کرتے ہیں وہ تو بدعت ہے، وہ کسی کے نزدیک ثابت نہیں ہے. وہ صرف اس عورت کے لیے جسے آلریڈی احرام باندھ کے آئی تھی اور پیریڈ شروع ہو گئے تو وہ پیریڈس کے بعد وہاں سے آ کے باندھ دیں، جس طرح عائشہ کو حضور نے بھیجا تھا. باقی بار بار عمرے کرنا اس طریقے سے ثابت نہیں ہے. ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہے. کیا ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن میں تجارت کرنا، انویسٹمنٹ کرنا، اگر دھوکہ اور غرر نہیں ہے ضرور کریں. پاکستان میں تو انہوں نے بین کیا ہوا ہے، پاکستان میں تو ہم نہیں اس کی ترغیب دلائیں گے. باقی اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو باقی کرنسیوں کی طرح ایک کرنسی ہے یہ.